السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ محترم دوستو، بزرگو، ایک وقت تھا کہ انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے تعلیم اور علم حاصل کرنے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ سارے علوم پڑھائے جاتے تھے، پڑھے جاتے تھے۔ انگریز کے آنے کے بعد کچھ حالات اس قسم کے ہو گئے اور کچھ سوچیں، کچھ ذہن اس قسم کے ہو گئے کہ پھر اس انگریزی تعلیم میں اور دینی تعلیم میں ایک فرق آ گیا۔ لیکن اب آہستہ آہستہ حالات کے حساب سے، وقت کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے اس میں چینجنگ آتی گئی۔ اس وقت ہمیں بھی ضرورت ہے ایک ایسا نظام تعلیم ہونا چاہیے، خاص کر کے مدارس کے اندر، کہ جہاں ایک ہی چھت کے نیچے ہمیں فزکس بھی ملے، بایو بھی ملے اور بخاری بھی ملے، مسلم بھی ملے۔ ہمیں ایک ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے کہ جہاں ریاضی پڑھانے والا بھی استاد باریش ہو اور بخاری پڑھانے والا بھی اس قسم کا ہو، دونوں کے حلیوں میں، لباس میں کوئی فرق نہ ہو۔ یہ جو امتیازات ہے، یہ جو فرق ہے، اب اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ہی چھت کے نیچے وہ تمام علوم اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے پاس سے پڑھنے والے نوجوان وہ ان کی دینی ماحول میں رہ کر ایک اچھی تربیت ہو چکی ہو، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، انبیاء کا احترام ہو، صحابہ اور اہل بیت سے پیار ہو، ازواج مطہرات کا ادب اور احترام ہو، اللہ کا خوف ہو، خدا خوفی ہو اور مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ ان کے سینوں میں موجود ہو، اور جو بنیادی ہمارے عقائد ہیں، توحید، رسالت، قیامت، آخرت، ختم نبوت، جزا سزا، اس قسم کے معاملات میں اس کا ایمان کامل ہو، یقین کامل ہو، کسی قسم کی کوئی کمی پیشی اس کے اندر نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ایسا نوجوان جو صرف ایک فزکس بایو کے ماحول میں، ایک دنیاوی تعلیم کے ماحول میں پلا بڑھا اور اسی ماحول سے وہ اگلی پوسٹ تک چلا گیا، تو اب جب وہ کسی حساس ادارے میں پہنچ جاتا ہے، کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے ختم نبوت کا مسئلہ آ گیا، توہین رسالت کا مسئلہ آ گیا، ناموس رسالت کا مسئلہ آ گیا، صحابہ کی عزت و عظمت کی بات آ گئی، اہل بیت کے ادب و احترام کی بات آ گئی، قرآن کی بات آ گئی، تو اس قسم کی باتیں جب اس کے سامنے، اس قسم کے جو حساس اور بنیادی ہمارے مسائل ہیں، جب وہ باتیں اس کے سامنے آتی ہیں، اگر اس کی دینی اور اخلاقی تربیت نہ ہوئی ہو تو وہ ان باتوں کو ایک عام سی بات سمجھے گا، ایک معمولی سی بات سمجھے گا، کہے گا یہ مولویوں دا پایا روڑا، مولویوں کی مصیبتیں بنائی ہوئی ہیں، مولویوں کے جھگڑے ہیں، چھوڑو اس میں، اس کی کوئی اتنی بات نہیں ہے، تو وہ اس کو سیریس نہیں لے گا اور اس کو ایک عام بات کی طرح، ایک عام کوئی بندہ کوئی عام کو مسئلہ پیش کرتا ہے اور اسمبلی میں کوئی بندہ قرارداد پیش کرتا ہے تو ایک عام قرارداد کی طرح اس کو لیا جائے گا، ایک عام بل کی طرح اس کو لیا جائے گا اور اس کو پاس کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کی اچھی تربیت ہوئی ہوگی، اچھے ماحول میں وہ پلا بڑا ہوا ہوگا اور دینی اخلاقی لحاظ سے اس کے اندر اس کو
اس کے دل میں اہمیت ہوگی بھی اللہ اور رسول کا کیا مقام ہے، توحید رسالت کے عقائد کی کتنی اہمیت ہے، ختم نبوت کا معاملہ کتنا حساس ہے، تو وہ اس قسم کے معاملات میں بڑا بیدار ہوگا اور خودداری کا ثبوت دے گا۔ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، پچھلے دنوں میں ایک ٹیچر سے ملاقات ہوئی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ مولویوں کی لڑائی ہوئی ہے، مولویوں کی چلائی ہوئی بات ہے کہ قادیانی جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ مولوی کیوں نہیں مانتے؟ او بھائیو، مسلمان وہ بھلے کہیں، لیکن وہ جب ختم نبوت کے منکر ہے تو مسلمان کہاں سے ہو گئے؟ وہ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے تو اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس لیے ہمیں ایک ایسا نظام تعلیم لانے کی ضرورت ہے کہ جہاں ایک ہی چھت تلے، ایک ہی ماحول میں، دینی ماحول میں، مساجد اور مدارس کے ماحول میں، مدرسوں کے ماحول میں ان بچوں کو دونوں تعلیمیں دی جائیں اور ایک دینی ماحول کے اندر ان کی تربیت کی جائے، تاکہ جب وہی ہمارا یہ بچہ، ہمارا نوجوان کسی اچھے عہدے پر پہنچے، اچھی اور حساس اداروں میں جا کر پہنچے، تو اس کے دل میں عقائد اسلام، شریعت اسلام اور شاعر اسلام کی عظمت اور اہمیت ہو۔ اور ایک دوسری گزارش کہ جس طرح آج کل چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو اسکول کالج کے جو نوجوان میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنی ان چھٹیوں کو قیمتی بنائیں۔ جہاں آپ نے ویسے ہی کہیں وقت آگے پیچھے پر بات کرنا ہے، تو خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے علاقے میں، اپنے گھر کے قریب، اپنے سیکٹر محلے کی مساجد کی جو آپ کے امام صاحب ہیں، آپ ان سے قرآن کریم کا کچھ ترجمہ پڑھیں، کوئی احادیث کی کتاب پڑھنے شروع کر دیں، کچھ عقائد اور نظریات کے بارے میں پڑھیں، تاکہ ہمیں اس تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک دینی اور دینی ضرورت ہے اور انتہائی اہم ضرورت ہے، تاکہ اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس معلومات ہوں، اس کے بارے میں ہماری نظریات ٹھیک ہوں، تاکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ختم نبوت کے مسئلے کا علم ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کیا ہے، اور جو لوگ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں ان کے کیا عزائم ہیں اور ان کے کیا نظریات اور عقائد ہیں۔ ہم تو صرف ایک یہی کہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ۔ اسی طرح صحابہ کی عزت و عظمت کی بات ہے، اہل بیت کی ناموس کی بات ہے، صحابہ کا معیار حق ہونے کی بات ہے۔ اس قسم کی جو بھی باتیں ہیں، آپ ان کے بارے میں اپنے علاقے کے علماء سے، اپنی مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کریں، ان سے ان مسائل کو سمجھیں اور سیکھیں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، احادیث کی کتب کا جو بھی آپ کے لیے وہ تجویز کریں، ان کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے بحیثیت مسلمان ہونے کے کہ یہ عقائد ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اللہ پاک جو عرض کیا ہے، مجھے بھی آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔